آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر نہیں آتی تو یاد کرو، چھوٹی سی چیز ہے، ان اللہ، قرآن پاک میں ہے، اللہ کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور 100% یہ سچ ہے۔ کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں۔ ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں، باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اور واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن سن کے مجھے ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑے گی۔ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا، ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا، اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں۔ میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا۔ اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کرے، اپنے غم سنایا کرے، باتیں کیا کرے، بیٹھے بیٹھے۔ اب نے دیکھا کہ بعض بندے نا بیٹھے آپس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک کے راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں نہیں کر رہے، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اسے اللہ سے باتیں کیا کرے، اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کرے، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کرے، اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کرے کہ اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا، مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا، تماشا بن جاؤں گا، اے اللہ دنیا سنے گی تو پتہ نہیں کیا کہے گی۔ ہاں ہم درد بھی ہوتے ہیں، ہاں ہم درد بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے۔ پر مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا۔ اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج ایک ہم تجھے سنا رہا۔ اللہ اپنی زبان میں بات کرے، تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے، اپنی زبان میں باتیں کریں۔ اللہ سب جانے، اللہ سب کی جانے، بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں۔ دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں۔ مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو، اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو، اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو، اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں، اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں۔ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا۔ وہ ہے کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آسوں سے مایوس ہو جائے، پھر اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے، اللہ سے باتیں کرنے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ یہ دکھ ٹال دے، یا اللہ یہ غم ٹال دے، یہ الجھن ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ اسے ختم کر دے۔ اس وقت میں کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے کہ سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولی ہے؟ میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں۔
کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، دیکھتا ہے، اور غیب کے خزانے سے دیکھتا ہے۔ یہ میری جیب میں ایک پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں، سارے دن کام یاد آتے ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا، فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار ٹوٹی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ کا، میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے، کام بناتا ہوں، بناتا ہوں، کام اتنے نکالتا ہوں، اتنے نکالتا ہوں۔ اچھا یہ پین کی نا، یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے خراب ہو گئے، کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو، خراب ہو۔ اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو، سیاہی بھی جو ہے وہ ہو، اللہ مجھے دے دے، ہمیں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک میں بندوں کو سمجھایا، میں نے کہا وہ پین ہے ایسے ایسے ہے، اس طرح ہے، اس طرح، وہ اور لیا، میں کہ بھائی نہیں، یہ میرے ذوق کا نہیں ہے، یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی، لیک نہیں ہوتا، نہیں ملا۔ میں نے کیا کیا، ایک بار صبح سے بات کی، میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام چشمہ ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانتے تھے نا، اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا، یعنی گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانتے تھے، اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے، پانی نہیں ہوتا تو تجھ سے مانگتے تھے، اللہ میں پین مانگ رہا ہوں، میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے، تیرے خزانہ میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاٹ کر بیٹھا ہوں، آج ہی لینا ہے، اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں، ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں، جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں، ایسے ایسے لوگ جیو اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں، آج کے دور میں ایسے ایسے جوان اپنی تقریر کی باتیں بتاتے ہیں، بس میں بھول جاتا ہوں، طارق تو نے تو اتنی محنت کی نہیں، اتنا رزلٹ، اتنا نتیجہ، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ اتنا تقوی کا عالمیات، اتنا کمال کا عالمیات، اتنا ولایت کا عالمیات، اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی، بس ایسی باتیں کی، اللہ کو ایسی کہانی سنائی، جیسے میں نے شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں محمود غزنوی کے مرشد تھے، ان کی کہانی سنائی، اللہ کو سنائی، وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی، اور میں سارا دن سنا کے نا، پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ منہ اور مسعود کی دا سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا دل دماغ سوچے کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، ممکن کہاں ہو سکتا، کہیں نہیں ہو سکتا، لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ رب کے ناممکن ہے؟ اللہ سے یقین کے ساتھ مانیں اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے شیر کی
خالہ انہیں شیر کو درخت پہ چڑھنے والا مرغی بتایا تھا، اس لیے شیر نیچے سے نا، مجھے ایک صاحب نے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا ہے، بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے وہ اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز کا اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں اور چوٹیوں کے صدقے مجھے ملی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں چلے۔ اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو، اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا، پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں۔ موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں، پر مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران۔ اے اللہ، خود تو کہتے ہیں میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی۔ اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں، طالب مبارک ہو تجھے چیز مل گئی۔ اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کروں گے ویسے معاملہ کروں گا۔ میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورت کہف ہے۔ کہف کیوں جی؟ کہف کہف ہے، اس نام میں بڑی طاقت ہے۔ اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگوں کے تجربات بتاتا ہوں۔ کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا۔ گھر کی 4 دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا، کہف، بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف۔ آگے سنیں، ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا۔ کہنے لگے میں نے سانس بند کر کے 11 پار پڑھا کہف کہف، اور اس میں پھونک مار دیا۔ اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا۔ 11 بار کیا پڑھا؟ کہا۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہا۔ ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں، کاف، ہے اور فے۔ ایک حرف پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں، 30 نیکیاں۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوگا، ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ،
اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا، یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف پڑھتا ہوں. پھر پڑھیں. کیا خیال ہے؟ اچھا، پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں. اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ قرآن کا حرف بتا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں. ہاں جی، کہف کہاں ہے جی؟ قرآن میں کیسے شروع ہوتا ہے کہف؟ ول ہاں، یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف. اور یہ آیت تو نیند کی چابی ہے جو میں نے پڑھی ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، بس اس کو پڑھنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر نیند سولی پہ بھی آ جائے گی. عجب چیز ہے یہ، عجب چیز. اچھا، اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے آپ اس کی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. اچھا، پھر ایک اور عجیب چیز ہے، شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں. ایک ایسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی نجیب نقیب، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا، وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے. تو چاہ سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے، عجب قیمت ہے اس کی. تو پھر پڑھیں. ابھی نہیں، ابھی اس کے فائدے اور سن لیں. بھوک بڑھ کے، بھوک جو ہے نا بڑھ کے، میری کمر میں شدید درد تھا، لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا، میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ سب کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آسان میں درد ہو، انگلی سے کہف لکھ دیں. ایسے کہف ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، وہ جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہاں بھی درد. کہف لکھ دیا، انگلی سے لکھ دیا. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بورڈ آن بیٹھا تھا، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا نکا آن تھا آمد کا. اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں ابھی آ رہا، ادھر کہف، ادھر کہف، ادھر چپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر 7 پر کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے.
اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے۔ سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا۔ بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا، نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں۔ ہر حصے پہ لاک لگا دیا، کڑا لگا دیا۔ بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے۔ ایک لفظ ہے کہف، اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے۔ کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا؟ کہف پڑھنا بھولے گا؟ سانس بند کے سانس بغیر پڑھے گا؟ اسے پتہ ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیاں، ان سے حفاظت ہے، اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے۔ بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے۔ کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے۔ اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت۔ اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے۔